رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عنوان میرے ذمے ہے اس پر جو گزارشات معروضات پیش کرنے والا ہوں، مالک و مولا ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حاضرین، ہماری اس جامع مسجد حضرت شیر ربانی میں امام ربانی منور و مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے سلسلہ میں آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے. اب آپ تشریف لائے ہیں، میں بھی حضرت صاحبزادہ کے حکم کے موافق آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. حضرت صوفی غلام سرور صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے اس پودا میں اس وقت جسے آپ تناور درخت کی صورت میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توفیق سے عقائد کا درس بھی چل رہا ہے، تفسیر قرآن بھی بیان ہو رہی ہے، درس حدیث بھی بیان مسلسل جاری ہے. آج خاص الخاص حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں اجلاس کا انعقاد ہے. گرامی قدر حاضرین، جو عنوان میرے ذمے ہے خاص دورانیے میں اسی پر معروضات عرض کروں گا. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار کی روشنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقام و مرتبہ سمجھنا مقصود ہے. باقاعدہ گفتگو سے پہلے مقدمہ کے طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بنیاد ہیں، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں. آپ سننے والے حضرات ہیں اور سمجھنے والے احباب ہیں. ایسا حلقہ بہت کم میسر آتا ہے جہاں ہمیں مزاج کے مطابق بات پیش کرنے کا موقع ملے، مگر نہ آپ کو معلوم ہے
اکثر ہمارے ہاں بھی اب رسم و رواج کے سلسلہ میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ رسمی طور پہ دیکھا دیکھی ایک قاری قرآن کا انتظام ہوتا ہے، دیکھا دیکھی فاسق فاجر قسم کے نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے، اور ایسے ہی ماشاءاللہ ہمارے جو بعض واعظین ہیں جن کا کام صرف واعظ کرنا ہے، یعنی ہمارے عرف میں جس کو آپ سمجھ لیں کہ شعر و شاعری اور بہت زیادہ راگ لگانا اور اس طرح کی باتیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ سب چیزیں عام ہیں۔ لوگ بھی ایسے ہی افراد کو سننا پسند کرتے ہیں جہاں نصیحت نہیں ہوتی، جہاں عقیدے کی درستگی کا بیان نہیں ہوتا، یہاں نظریات اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں ان کا بیان نہیں کرتے وہ لوگ۔ بھاری فیسیں بھی انہی کو ادا کی جاتی ہیں، اور جو حقیقی عالم ہیں، اس وقت آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں اہل سنت و جماعت کے کتنے مدرسین ایسے ہیں جن کی وجہ سے، جن کے پڑھانے سے میرے جیسا بندہ، اور ابھی حضرت ڈاکٹر سلطان سکندر صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، یہ حضرت استاذ العلماء استاد مفتی محمد عبداللطیف صاحب جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ اب ہم جیسے علماء تو یہاں سمجھیے کہ جو طالب علم ہیں، ہم جیسے طالب علم وہ یہاں آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں ہمیں تیار کر کر کے آگے بھیجنے والے، آپ کی اکثریت شاید ہو سکتا ہے ان سے ناواقف ہوگی۔ اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کو تو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال ہو گئے، زندگیاں وقف کی ہیں انہوں نے، اور اس وقت بھی ہمارے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے، 90 سال کی عمروں میں بھی بخاری سامنے رکھ کے ہم جیسے طالب علموں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو فراموش کر دیا گیا۔ اب یہ ایسی محافل سمجھنے والی، سمجھانے والی بہت کم میسر آتی۔ ہم جن کے پڑھائے ہوئے ہیں بحمد اللہ تعالی، جنہوں نے ہمارے سر پہ دستار باندھی، ہم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، آپ غصہ نہ کیجیے گا، اس وقت جو ابھی سیاسی ماحول چل رہا ہے، معاشرتی ماحول چل رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تعلیمی نظام بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ حضرت استاد صاحب موجود ہیں، میں کچھ گزارشات عرض کر کے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ہمیں آج کل طلباء کرام سے بھی شکایت رہتی ہے کہ پڑھنے والے لوگ نہیں آ رہے۔ میں اکثر خود چونکہ مدرس ہوں، پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے، خانقاہی ایک میری نسبت بھی ہے، میں اپنے شاگردوں سے بعض اوقات یہ بات کہتا ہوں جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ذہن جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ضبط نہیں رہتا، تو میں کہتا ہوں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم جس وقت 8 سال کے بعد تمہارے سر پہ دستار باندھیں گے، کہیں قیامت والے دن ہمارے لیے فرشتے ہمارے ہاتھ ہی نہ کاٹ دیں، تم نے ان نااہلوں کے سر پہ علم کی دستار سجائی تھی۔ یعنی حالات ایسے آ گئے۔ یہ میں آپ کو ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، آپ میں سے ہر بندہ اپنے اپنے خاص پیشے سے متعلق ہے۔ آپ غنیمت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایسے حلقے آپ کو نصیب فرمائے ہیں جس میں جو 4-5 گھنٹے لگا کر اگر بندے کا عقیدہ نظریہ درست ہو جائے، سلامتی ایمان کی ضمانت مل جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھا جائے گا، میں نے دنیا میں کیا کر کے جانا ہے، تو وہ 2-4-5 گھنٹے آپ کی ساری زندگی کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ایسی محافل کو، ایسے حلقوں کو غنیمت جانا کریں جہاں اساتذہ موجود ہیں، شیوخ الحدیث آپ کی تربیت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں وقت زیادہ سے زیادہ نکال کر یہاں اپنے لیے آیا کریں، ہمارے لیے نہیں۔ صاحبزادگان موجود ہیں، یہاں جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے بحمد اللہ تعالی، ایسے ہی ہمارے ہاں خانقاہ پہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، اور میرا یہ نعرہ ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا، میں کہتا ہوں جو بندہ اس دروازے کے اندر داخل ہوگا وہ اس لیے نہ آئے کہ میرے لیے آیا ہے، صاحبزادگان کے لیے آیا، نہ میرے لیے آئے، نہ حضرات صاحبزادگان کے لیے آئے، وہ آئے تو اپنے لیے آئے، اس کو اپنی ضرورت ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ میں سے ہر بندہ، میں بھی یہاں آیا ہوں تو سمجھیے کہ میں بھی اپنے اصلاح احوال کے لیے اور نظریات کی درستگی کے لیے آیا ہوں۔ آپ بھی یہاں آئے ہیں تو اپنے معاملات کی درستگی کے لیے آئے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
گرامی قدر حاضرین، موضوع پر آئیے۔ دین مدین کے، دین حق اسلام کے اولین حاملین، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ دین وصول کیا، یہ حاملین قرار پائے، اور جب اس کو اٹھا کر، اس کو لے کر آگے پہنچایا تو اسی دین کے ناقل قرار پائے، بلا شبہ بالاتفاق، عقلی طور پہ بھی اور نقلی اعتبار سے بھی یہ دین کو سب سے پہلے وصول کرنے والے اور آگے پہنچانے والے بالاتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا اتنی تصدیق میرے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وصول کرنے والے اور اس دین کو وصول کر کے امت تک آگے پہنچانے والے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، آپ اور میں تو آئے ہیں 14 صدیوں کے بعد، اس زمانے کا کوئی فرد بھی، کوئی بندہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب پہ طنز کرے کسی اعتبار سے، اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل نہیں تھی، انہیں کوئی مفاد تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کامل نہیں تھی، دین کے لیے نہیں تھی بلکہ کوئی مفاد تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں تھی، انہیں مفاد تھا، معاذ بن جبل اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، عبداللہ ابن مسعود اپنے مفاد کے لیے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے مفاد کے لیے آئے تھے۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی بندہ یہ بات کہے تو آپ یہ سمجھ لیں اس نے میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب پہ طنز نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے دین کی بنیاد ہلا ڈالی۔ یہ جو قرآن عزیز آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، یہ قرآن آپ نے اور میں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، آپ نے اور میں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے۔ یہ سب سے پہلے کنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ ان کو معلوم تھا یہ قرآن ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے، ظاہر ہے وہ حضور کے اصحاب اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس زمانے میں ہو کر یا کسی زمانے میں بھی اٹھتا ہے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت پہ طنز کرتا ہے، طعن کرتا ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے کسی فرد پہ طعن نہیں کیا بلکہ دین کی بنیاد ہی لائی ہے۔ اس نے گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس نے دین کی بنیاد ہی لائی ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور حضور کی آل اولاد یہ آپ کا اور میرا انتخاب تھا؟ صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یار غار ہوگا، اس میں آپ سے اور میرے سے کسی نے مشورہ کیا تھا؟ یا صدیق سرکار کا صحابی ہوگا، حضرت عمر سرکار کے صحابی ہوں گے، حضرت عثمان حضور کے صحابی ہوں گے، کیا یہ مشورہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اور میرے سے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ خالصتاً یہ انتخاب اللہ کا ہے نا۔ بھئی مثال چلے میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں، اس بات کو سمجھیں۔ آپ جن کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، جن کے ہاں میں پیدا ہوا ہوں، میرے لیے ماں باپ کا انتخاب میں نے خود کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کا انتخاب اللہ نے کیا، ایسے ہی ہماری نسلوں کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے نا، ہم تو نہیں کرتے۔ دعا کر سکتے ہیں، معروضات التجائیں کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشورہ تو ہم رب کو نہیں دے سکتے کہ مالک ہمارا بیٹا فلاں کو بنانا، نہ یہ مشورہ ہم نے اللہ کو دیا تھا کہ ہمارا باپ فلانا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے والد کا انتخاب بھی اور اولاد کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کے طور پر کون بندہ منتخب ہوگا، یہ آپ کا اور میرا اختیار ہے یا اللہ کا اختیار ہے؟ جب یہ اختیار اللہ کا ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو اب یہ نتیجہ خود نکالیں۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں بھی طنز کرتا ہے، طعن کرتا ہے،
کہ سرکار کا صحابی ایسا تھا ویسا تھا، تو نتیجہ آپ کو نکال لینا چاہیے وہ اپنے بارے میں یعنی کسی فرد پر اعتراض نہیں کر رہا، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار پر اعتراض کر رہا ہے کہ رب کا اختیار ٹھیک نہیں۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کوئی بندہ مثال کے طور پہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کو بات کرے، حضرت عمرو ابن عاص کے بارے میں کو بات کرے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں کو بات کرے، مولا کائنات کے بارے میں کرے، حضرت صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں کرے، سرکار کی ازواج کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، سرکار کے اصحاب کے بارے میں کوئی بندہ تان کا لہجہ اختیار کرتا ہے، طنز کرتا ہے، تو آپ کو یہ تو نتیجہ بڑی آسانی سے نکال لینا چاہیے اس نے میرا کسی فرد پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کیا ہے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ حقدار تھا، میں سرکار سے چونکہ اس زمانے میں ہو کر زیادہ محبت کرتا ہوں، فلاں صحابی حضور کا ایسا تھا ویسا تھا، اس کے کردار پہ بات اٹھاتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے یا اللہ تیرا انتخاب صحیح نہیں، تو نے عامر ابن عاص کو حضور کا صحابی بنایا ہے، امیر معاویہ کو حضور کا صحابی بنایا ہے، حق یہ تھا کہ یہ حضور کے صحابی نہیں ہونے چاہیے تھے، میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کیا فرماتا ہے قرآن عزیز پہ، جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی، باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ جو چنے ہوئے ہیں یعنی حضور کے اصحاب، ان کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے اختیار سے صحابی نہیں ہوئے بلکہ رب فرماتا ہے ہمارے اختیار سے صحابی ہوئے ہیں۔ اور سرکار ان کی تعریف کیسے فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب حاشیہ جمل کی حدیث پاک لائے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اختار علی اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، انبیاء اور مرسلین کے بعد ساری کائنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے اصحاب کون ہوں گے، ساری کائنات میں سے اللہ نے یہ انتخاب خود فرمایا ہے، واختار علی من اصحابی اربعۃ، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر میرے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے میرے آقا فرماتے ہیں 4 ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے لیے خاص فرما دیا۔ یعنی قرآن عزیز بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی اسی امر کی وضاحت کر رہے ہیں کہ میرے اصحاب آل اولاد یہ سارے کے سارے اللہ کا انتخاب ہیں، اس میں نہ آپ کا اختیار ہے نہ میرا اختیار ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کو گالی دے گا یا طنز کرے گا یا تان کرے گا، انجینئر کے پیچھے لگ جائے، کسی مفتی کے پیچھے لگ جائے، یا کسی اور جناب والا کسی عالم مولوی کے پیچھے لگ جائے جس کی مت ماری گئی ہے، عمر کا تقاضا ہے، سٹھیا گیا ہے، کچھ بھی ہوا، اس کے پیچھے لگ کے اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب پہ طنز کر رہا ہے، تان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا تان کسی صحابی پر کسی فرد پر نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میرے لیے میرے اصحاب اللہ نے انتخاب فرمائے ہیں، منتخب فرمائے ہیں، اور میرے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ جب سرکار انہیں اپنا مختار کہہ رہے ہیں، رب کا مختار کہہ رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ اصحاب پر طنز کرے گا، طنز کرے گا، تان کرے گا، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے انتخاب پہ طنز کر رہا ہے، وہ رب العالمین جل وعلا کے چناؤ پہ تان کر رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ بڑا آسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس لیے فرمایا تھا نا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، یہ گالی دے رہا ہے صحابی کو، جو حدیث پڑھی میں نے اس کے مطابق اللہ کے انتخاب کو گالی دے رہا ہے، تو نتیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے آپ کو پابند کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اے میری امت تمہارا فریضہ ہے جب تمہارے سامنے میرے کسی صحابی کو کوئی بندہ گالی نکالے تمہاری زبان پر جواب آنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تمہیں بات کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ملے ہیں، حضور کی آل بیت ملی ہے،
سرکار کی ازواج ملی ہے تمہیں بات کرنے کے لیے اور کوئی نہیں ملا. تم نیک نامی چاہتے تھے, تم شہرت چاہتے تھے, تمہارے کو دنیاوی مفادات تھے, تم نے کو 10 روزہ اجلاس پڑھنے میں بھاری رقمیں وصول کرنی تھی, تمہارے دنیاوی مفاد تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مفاد میں میرے اصحاب کو غرض نہ بنانا, میرے اصحاب کو نشانہ نہ بنانا. مطلب یہ تمہارے دنیا کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کسی نے مال وصول کرنا ہے, کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو تعارف چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے, کسی کو کچھ چاہیے. جو بندہ جو چاہتا ہے, حضور فرماتے ہیں اپنا مفاد دنیا کا جو چاہتا ہے پورا کرے, لیکن میرے اصحاب کے کندھے پر پاؤں تو نہ رکھے. یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث پاک کا جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے بعد انہیں اپنے مفاد کا نشانہ نہ بنا لینا. یہ مفاد کا نشانہ نہ بنا لینا, یہی تو خبر ہے اس بات کی کہ تم میں سے ہر شخص کی اپنے اپنے مفاد ہوں گے. کوئی کچھ چاہتا ہے, کوئی کسی چیز کا متمنی ہے. سرکار فرما رہے ہیں تمہاری جو جو تمنائیں ہیں دنیا سے, مال چاہیے, شہرت چاہیے, تعارف چاہیے, تم جانے, تمہارا کام جانے, لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے میرے صحابی کو گالی نہ دینا, میرے صحابی کے کندھے پر پاؤں نہ رکھنا, میرے صحابی کے بارے میں اس کا نام لے کر تم اپنا تعارف نہ کرواتے رہنا. اگر کوئی کروائے گا تو بعض حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت, اس پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت, اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت. یعنی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت سے دور کیا ہوا بندہ ہے ایسا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں تان کی زبان دراز کرتا ہے. اب ایک مسئلہ, یہ تو میں نے ابھی آپ کو تعارف کروایا اس مسئلے کا, چونکہ عنوان خاص ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار کی روشنی میں بات کرنی ہے, تو میں ایک مقدمے کے دور پہ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا, جو وقت کا مجدد ہوتا ہے نا, مجدد یہ الہام کا محبت ہوتا ہے, الہام کا محبت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر الہام فرماتا ہے اور یہ عنایات نبوی کا مرکز ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب سے اس کی نگہداشت کی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے جب اس پر اللہ تبارک و تعالی کا الہام ہو رہا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا یہ اپنے دور میں مرکز ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلے گی, اس کی زبان سے جو قول نکلے گا, جو بھی اس کا ملفوظ ہوگا, جو اس کی تحریر ہوگی, جو بھی قول ہوگا مجدد کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس کے پیچھے پشت پناہ کے طور پر کھڑی ہوگی. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پشت پناہ کے طور پر شریعت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. ظاہر ہے اس پر الہام ہو رہا ہے, اور جناب والا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کا مرکز ہے, مجدد ہے نا, اس نے دین کو اصل بنیادوں پر دوبارہ سے واضح کرنا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اس پر الہام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جناب سے ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ان آیات توجہات کا یہ مرکز قرار پائے گا. جب اس کا قول شریعت کے موافق ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا الہام کا اہل اس کو بنا چکا ہے, سرکار کی توجہات کا یہ مرکز ہو چکا, تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے منہ سے جو کچھ بھی نکلے گا, جو کچھ بھی نکلے گا, شریعت اس کے پیچھے تائید کے لیے کھڑی ہے. اگرچہ وہ حوالہ نہ دے, اگرچہ وہ یہ نہ کہے کہ فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے, فلاں آیت میں یہ بات آئی ہے, اور فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے, فلاں تابعی یہ بات کہتا ہے, نہ حوالہ دے, نہ اس کے منہ سے نکل جائے بات, آپ ٹو لگائیں, آپ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فضل ہے کہ مجدد کے اس قول کے پیچھے تمہیں آیات قرآنیہ بھی مل جائیں گی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بھی مل جائیں گے. ایک بات کی, اچھا ایک بات اور سن لیں تاکہ اگلی بات جو ہے نا ذرا مضبوط ہو جائے. صاحب کشف ہوتا ہے, مجدد صاحب کشف ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر اپنے اسرار منکشف فرماتا ہے, ظاہر ہوتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلی طور پہ مکاشفات اولیاء امور شرعیہ میں حجت نہیں ہوتے. ملا علی قاری فرماتے ہیں المقدمۃ السالمہ میں کہ کلی طور پر یہ جو مکاشفات ہوتے ہیں نا اولیاء کرام کے, ان کی نگاہوں سے جو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کلی طور پہ امور شرعیہ میں یہ حجت نہیں ہوتے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سماعت فرمائے. یہ ابھی بڑی بحث چلی ہے, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے ضمن میں کسی نے کہہ دیا یہ تفسیر صوفیانہ ہے. میں نے اس مولوی کو پیغام بھجوایا,
اور میرا نام لے کر اس نے بعد میں یہ بات کہی، کہنے لگا کہ میں لاہور آیا تو میں آپ کی دستبوسی کروں گا۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ لاہور میں آئے، میں اپنے باپ کا نہیں، میں سیدنا ہوں، اور جب تک آپ توبہ نہیں کرتے اس وقت تک میں آپ کو لاہور کی زمین پہ الٹا کروں گا اس مسئلے میں۔ اس مسئلے میں یہ جس میں آپ نے کہا کہ ورفعناہ مکانا علیہ کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے، یہ تفسیر صوفیانہ بیان ہوئی۔ میں نے کہا تفسیر صوفیانہ ایسے ہوا میں بیان ہو جاتی ہے؟ تفسیر صوفیانہ کی تعریف کیا ہوتی؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا تفسیر صوفیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر اس کا حکم کیا ہوتا ہے۔ ابھی میری تحریر منظر عام پر آئی ہے، آج ہی کل اس کو شائع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب والا میں آپ کی دستبوسی کے لیے لاہور آؤں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ جب تک تم اعلان نہیں کرتے، اس نے کہا میں ساتھ، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دعوت مکالمہ تمہیں، میرے ساتھ اس مسئلے پر بات کرو۔ تو کہنے لگا جی میں سادات سے آ رہا ہوا۔ یہ مصنوعی اہل بیت کی جو عزت ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ جس کو سید مانتے ہیں صرف وہ بات بھی اس کی مانتے، اور جس کی بات نہیں نہ مانتے اس کی سیادت بھی ان کے ہاں مشکوک ہوتی ہے۔ یہ ایسے مولوی اس زمانے میں آ گئے، کو پھیرا بار کا لگ گیا، کو 4 پیسے مل گئے، کچھ بھی ہو گیا تو جناب پٹری سے اتر جاتے۔ عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جزئیات کو کسی فرد کے پیچھے لگا دے، یعنی فرد کے منہ سے بات نکلی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فرمان کو اس کی تائید میں پیش کرتا رہے، نہ، بلکہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے نظریات اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے نظریات قرآن و سنت کے پیچھے لائے، ان کی پیروی میں لائے، نہ یہ کہ قرآن و سنت کو اپنے پیچھے لگائے۔ یہ دور بڑا خراب ہو گیا ہے۔ اچھا میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے اس کو یہ پیغام بھجوایا، میں نے کہا تم کہتے ہو یہ تفسیر صوفیانہ ہے، تو یہ لو تفسیر صوفیانہ کا حکم۔ ملا علی قاری کہتے ہیں امور شرعیہ میں علی الاطلاق یہ جو مکاشفات اولیاء ہیں یہ حجت نہیں ہوتے۔ ہاں 2 شرطیں ہیں اس کی۔ نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے آپ اس مسئلے کو حضرت مجدد صاحب کے مکاشفات کے روح سے جو ہے نا اس کو حل کریں۔ آپ فرماتے ہیں 2 شرطیں اس کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو صاحب مکاشفہ ہے، یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنا کوئی راز ظاہر فرمایا ہے، یہ اس راز ظاہر کیے جانے کا اہل ہونا چاہیے۔ پہلی شرط، یعنی اس مرتبے کا حامل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر اپنا کوئی راز ظاہر فرمائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ یاد رکھنا مکاشفات اولیاء اس وقت معتبر ہوتے ہیں جب کتاب و سنت کی موافقت میں آئے۔ یہ دوسری شرط ہے اس کی۔ مولوی کو چھوڑیں، آپ مکتوبات شریف، رسالہ رد روافظ، مبدأ و معاد، اس کے علاوہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی تقاریر ہیں تصانیف کی صورت میں، آپ ہر تقریر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اٹھائیے۔ اللہ کی قسم جہاں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرا اپنا مکاشفہ بھی پیش کرے نا، مکاشفہ بھی، شخصیت کے بارے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا، شخصیت کے بارے میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ بھائی آپ تو آپ رہے جو اولیاء کے ماننے والے ہیں اس زمانے میں، وہ بندے کہ جنہوں نے اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے ہر شان کا انکار کیا تھا، اب تو وہ بھی اپنے آپ کو نقشبندی کہنے لگ گئے۔ ذوالفقار بھی نقشبندی ہو گیا، فلانا بھی نقشبندی ہو گیا، فلانا بھی نقشبندی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار جتنے ہیں یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے زیادہ موافق ہیں، تو یہ موضوع جو ہے نا، یہ مسلک ہمیں زیادہ جچتا ہے، مشرب ہمیں زیادہ جچتا ہے۔ تصوف کے اعتبار سے قادری ہمیں نہیں جچتے، چشتی ہمیں نہیں جچتے، سہروردی ہمیں نہیں جچتے، وہ نقشبندیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یعنی ان کو لے لیا انہوں نے۔ اچھا اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جتنے اسرار مکاشفات ہیں، تحریریں تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، وہ مجدد صاحب کی شخصیت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ صاحب رتبہ علیہ ہیں، آپ صاحب مقام ہیں، واقعی آپ مجدد ہیں، شخصیت کے بارے میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں رہے حضرت مجدد صاحب کے مکاشفات آپ اٹھائیے، آپ ان کو پڑھیے، اس میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری عین کتاب و سنت کے موافق ہے۔ کوئی ایک بات بھی آپ کی ایسی نہیں ہے جو کتاب اللہ کے مخالف ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہو۔ اچھا اب نتیجہ یہ نکلا ہے اس گفتگو کا کہ مجدد جس وقت مرکز عنایات الہیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے بھی اس پر توجہات ہو رہی ہیں، پھر وہ صاحب مرتبہ بھی ہے اور اس کا مکاشفہ کتاب و سنت کے موافق بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کوئی صورت ایسی رہ جاتی ہے کہ مجدد کوئی بات کہے اور بندہ نہ مانے؟ یار تھوڑی جی ہل جل کرو،
صرف اتنا بتائیے، کوئی راہ ایسی رہ جاتی ہے آپ جب ساری شرائط پوری ہو گئی ہیں، اب تو کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی کہ مجدد کوئی بات کہے اور بندہ نہ مانے. لیکن اگر بندہ مجدد کی بات نہیں مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو رد کر دیا. قیامت کے دن یہ بندہ مجدد کا مخالف نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اٹھایا جائے گا. اب آپ آئیے اس مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار کیا ہے. ایک مقام، اب وقت کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں جتنا مواد میرے پاس ہے میں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے حوالے کروں. یہ تقریباً جو باتیں اب میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں یہ مکتوبات شریف اور رسالہ رد روافظ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. مرکز آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. مرکزی جو مواد جہاں سے لیا ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، مرکزی ماخذ اس کا. پہلا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی میٹھی بات ایک کی. آپ نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا بندہ جس وقت فنا ہو جائے نا، اس کی شخصیت اپنے آئینے سے، آئینہ داری سے نکل جائے اور ذل کی قید سے بھی نکل جائے، یعنی اس کی نیت ہو یا نہ ہو اس کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے احکام کے موافق ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات کا اپنے آپ کو پابند بنا لے، ہر کام اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رضا کے موافق ہو جائے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب اس کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہوتا ہے کہ مخلوق اگر اس کی تعریف کرے گی نا، اس کی تعریف کرے کہ حضرت صاحب بڑے اچھے تو یہ یاد رکھنا، یہ آپ کا جملہ، یہ جو آپ نے ان کی تعریف میں کہا، اس عارف کی تعریف میں کہا ہے جس کا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے احکام کے موافق ہو چکا، یہ اپنے آپ سے نکل گیا، ختم کر دیا اس نے اپنے آپ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر ایسا نافذ کیا کہ فنا کے درجے تک آیا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ اس کی تعریف اب اس کی تعریف نہیں رہے گی بلکہ حق تعالیٰ کی تعریف ہو جائے گی. اس کی تعظیم نہیں رہے گی بلکہ حق تعالیٰ کی تعظیم ہو جائے گی. اس سے بغض نہیں رہے گا بلکہ اللہ سے بغض ہو جائے گا. اور اگر کوئی بندہ اس کی توہین کرے گا تو وہ اس کی توہین نہیں کہلائے گی بلکہ اللہ کی توہین کہلائے گی، کیونکہ یہ اپنی ذات سے نکل گیا، خارج ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ایسا عمل پیرا ہوا ہے، چلتا ہے تو سنت کے موافق، سوتا ہے تو سنت کے موافق، کھاتا ہے تو سنت کے موافق، بات کرتا ہے تو سنت کے موافق. اپنے ہر عمل میں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فراموش نہیں کر رہا، مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات سے نکل گیا. اب اس کی تعریف یہ اس کی نہیں ہوگی، جو تعریف آپ اس کی کر رہے ہیں وہ اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کے خالق اور مالک کی تعریف ہے. اگر آپ اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں تو رب کے ہاں نرا اس کی تعظیم نہیں لکھی جائے گی بلکہ یہ لکھا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ادب کرنے والا ہے. اب یہ جملہ سنیے گا، یہ مثال بیان فرما کے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھو نقشبندیوں، سمجھو اے مجدد کے مریدوں اور ہمارے سلسلہ میں مرید ہونے والوں، اس بات کو سمجھو، اس میں سب سے پہلی شان و عظمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس شان کی عطا فرمائی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو عطا فرمائی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے اصحاب کے ساتھ محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ محبت نہیں کر رہا بلکہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ ان سے بغض نہیں بلکہ میرے ساتھ بغض رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے یہ تو اب یہ رہے ہی نہیں، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھوڑنا عرش ہے. جب میرے ارشادات کے میری سنت کے موافق ہوئی ہے تو یہ اپنی ذات سے نکل کر میرے کامل طور پہ غلام بن گئے ہیں. اب جو ان کی تعریف کرنے والا ہے، ان سے محبت رکھنے والا ہے، وہ در حقیقت ان کے ساتھ اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے تو سرکار فرماتے ہیں در حقیقت اس کے دل میں میرا بغض ہے، لیکن بیان چونکہ نہیں کر سکتا، میرے بارے میں نام لے کر نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکار سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہوں، چونکہ اس میں یہ جرت نہیں، تو لہذا یہ استعارہ کرتا ہے، منہ چھپاتا ہے، سہارے لے کر لفظوں کے کہتا ہے کہ میں فلاں صحابی سے مجھے محبت نہیں کی، میں اس کو صحابی نہیں سمجھتا. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ پہلی مثال آپ نے دی. ایک مثال اور سنیے. اچھا یہیں پر آپ نے اہل بیت کا بھی تذکرہ کیا، نرا صحابہ کا نہیں کیا بلکہ اہل بیت کا بھی کیا. فرمایا یہی نسبت جو اس بندے کو، اس عارف کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ ہوئی
جب یہ اپنے ہاتھ سے نکل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے موافق ہو چلا، یہی نسبت سب سے زیادہ کامل حضور کی جماعت میں صحابہ کرام کو حاصل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو حاصل ہے، لیکن اہل بیت میں مدارج ہیں۔ سرکار کی ساری ذریت مبارکہ میں سب سے زیادہ کامل طور پر جن کی تعریف سرکار کی تعریف کہلائے گی، جن کی تعظیم سرکار کی تعظیم کہلائے گی، جن کی توہین حضور کی توہین کہلائے گی، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ 4 مقدس ذوات ہیں۔ نمبر 1 حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرمایا ان چاروں کو بھی یہی نسبت ہے، جو بندہ مولا کائنات کی تعریف کر رہا ہے در حقیقت سرکار کی تعریف کر رہا ہے، اور جو مولا کائنات کے بارے میں نالائق لفظ بول رہا ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں نہیں، در حقیقت سرکار کے بارے میں نالائق لفظ بول رہا ہے۔ یہ سرکار کی ذریت کو مقام حاصل ہے اولا۔ پھر کہا اس کے بعد اسی نسبت کا اثر 12 ائمہ کرام میں ظاہر ہوگا، اور 12 ائمہ کرام کے بعد جو قیامت تک آنے والی حضور کی ذریت ہے ان میں یہ اثر ہوگا ضرور، لیکن غیر محسوس ہوگا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں محسوس نہیں کیا جائے گا، یہ پہلا مقام۔ اچھا دوسرا مقام خاص اہل بیت کے بارے میں، یہ بھی سمجھیے بڑی پیار والی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سن رکھا ہوگا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا نامی گرامی مکتوب ہے جس میں آپ نے اکثر عقیدہ اہل سنت کے مسائل حل کر دیے۔ یہ غالباً دفتر دوم ہے اس کا، اور مکتوب نمبر 36 ہے، بڑا معروف ہے، بڑا طویل مکتوب ہے جس میں آپ نے اہل سنت کے یہ اس وقت کے بھی جتنے مسائل ہیں تقریباً حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حل فرمائے۔ اسی مکتوب میں آپ ایک مقام پر لکھتے ہیں، فرمایا فقیر کی یہ عادت تھی، فقیر کی عادت تھی کھانا بناتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کو ایصال کیا کرتا تھا، ایصال ثواب کرتا تھا، دعا میں شامل کرتا تھا، اور سرکار کی اہل بیت میں سے خاص طور پہ جن کا نام لے کر جنہیں میں ایصال کرتا تھا حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں وہ یہی 4 ذوات مقدسہ مولا کائنات، بی بی صاحبہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما۔ سرکار کی زیارت ہوئی، آپ فرماتے سرکار کی زیارت ہوئی، لیکن یہ تعجب ہوا مجھے دیکھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ پریشان ہوا، میں نے حضور کو سلام کیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعراض فرمایا، سرکار نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خیشیت کی بات ہوتی ہے، جس کو مرتبہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو اپنے مرتبے کے بارے میں حساس بنا دیتا ہے۔ اب یہ مرتبہ ملا ہے سرکار کی بارگاہ سے، اگر مالکوں کی بارگاہ سے ہی ایسا اعراض ظاہر ہو جائے کسی حکمت کے پیش نظر تو جناب والا بندے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، اس سے بڑی بارگاہ کون سی ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کرنا چاہا کہ حضور کوئی ایسی بات نامناسب آپ کے لیے میرے سے ہو گئی ہو تو حضور معافی کا خواستگار ہوں، حضور کیا مسئلہ ہے؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ سوال کرنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ میں کھانا عائشہ کے ہاں کھاتا ہوں، جو شخص مجھے بھیجنا چاہے اس پر لازم ہے وہ عائشہ کے گھر میں بھیجا کرے۔ اتنی بات حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میں مولوی آنا مولوی تو ہورا پاسے ٹور پیا نقش بندی بھی کے اعلان ہے تے فلانے دارالعلوم نل بھی تیرا تعلق ہے، پوری دنیا دے پھیرے لائی آ رہے ہیں اور دنیا دھوکہ دے رہے ہیں تو کہ میں نقش بندی ہاں، تو آنا تیرا پورا مسلک آندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو خواب میں بھی دیکھیں تو سرکار غیب کی باتیں بیان فرماتے ہیں، تین مولوی منہ لکانا چاہیے، تو پوری دنیا نقش بندیاں دا ترجمان بنی پھرنا ہے، تین منہ لکانا چاہیے۔ مولوی ذوالفقار نو عرض پہ کرنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی نقش بندیاں دا ترجمان تو بنی پھرنا ہے، اور عقیدے تمہارے یہ ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ بات یہ اس میں نہ کچھ ہماری بھی کوتاہی ظاہر ہے۔ ہم نے جس وقت اپنے آپ کو پاکستان میں محدود رکھا ہے، سرمایہ بھی انہوں نے لگایا تو باہر جا کے لگایا، پوری ترکی پیچھے لگا لیا اور پورا مصر پیچھے لگا لیا، ازبکستان پورا پیچھے لگا لیا ہے، تو ظاہر ہے ہمارے داخلی معاملات ہی نہیں ختم ہوتے، سانو چمن زمان چین لین دے تے پھر ایسے کو کام کریے نا جی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ نہیں کرنا، کچھ داخلی معاملات نے ضروری نے تو سن بھی سمجھانے بہت ضروری ہو گئے نے اس ویلے۔ بہرحال ہمارا تو جو حساب کتاب ہے ذہنی اعتبار سے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بے اہل سنت
بر صغیر پاک و ہند کے اعتبار سے پوری دنیا میں متعارف ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ پاک و ہند میں چاہے کہ اہل سنت و جماعت یہاں کون کون ہے تو بتائیے اس وقت ہمارے اندر کون بندہ ہے جس کو پکڑ کے ہم آگے کریں بھئی اہل سنت کا نمائندہ ہے. حضرت استاد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, ان کے روابط تھے ان کے ساتھ. اب ہمارے جو رابطے رہ گئے ہیں آپ کو سب کچھ معلوم ہے, ہمارے یہاں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے. ہم نے عالم اسلام پورے جو ہے وہ پورے عالم اسلام ہم نے اپنی شناخت کہاں کروانی. تو ظاہر ہے ایسے بے ایمانوں نے ہی آگے جانا ہے, اے بھی تقیہ باز نے. اچھا بہرحال اب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم, میرے سوال کرنے سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کھانا عائشہ صدیقہ کے ہاں کھاتا ہوں, جس شخص نے مجھے کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے ہاں بھیجا کرے. آپ فرماتے ہیں خواب جس وقت کھلا تو مجھے اندازہ ہوا دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعراض مجھے تنبیہ کرنے کے لیے, میری تربیت کے لیے تھا کہ اکثر جس وقت میں ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کرتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت یعنی 4 ذوات مقدسہ کا نام لیتا ہوں. میں نے کبھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیا اور ازواج مطہرات کا کبھی میں نے دعا میں تذکرہ نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات مجھے تنبیہ کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی, اس کے بعد سے آپ فرماتے ہیں میں فقیر کی عادت ہے ام المؤمنین کا بھی نام لیتا ہوں بلکہ تمام ازواج مطہرات کو ایصال میں شامل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نرس شامل نہیں کرتا بلکہ ان کا وسیلہ پیش کر کے رب العالمین جل وعلا سے اپنی بات بھی منوا لیا کرتا. یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنتی. ایک بات اور سماعت فرمائیے اہل بیت کے حوالے سے, یہ بھی بڑا اس وقت مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تقریروں کا عنوان ہی صرف یہ رہ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا, جب تک کوئی مولوی کسی دوسرے کو نسبی نہیں نہ کہہ لیتا اس وقت تک اس کا 40,000 نہیں نکل سکتا. یہ 40,000 روپیہ نکلنا ہی اس وقت ہے جس وقت اس نے یہ کہہ کے تقریر کرنا ہے یہ اہل سنت کا فرد ہے, یہ نسبی ہے, یہ اہل بیت کو نہیں مانتا. اے اہل سنت میں سے یہ مانتا ہے, اے ہمارا ہی یہ مانے گا, لیکن جناب والا ساتھ ہی کہے گا بھئی یہ ناسبی ہے, یہ اہل بیت کی شان تسلیم نہیں کرتا. یہ بڑی دھوکہ بازی چل پڑی ہے. میں نام نہیں لیتا, میں نے کاغذوں میں نام لکھے ہیں چونکہ یہ میرا ریکارڈ ہوتا ہے, یہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی محفوظ رہے گا, تو میں نے یہاں نام لکھ دیا مولویوں کے جو یہ کام کر رہے ہیں آج. لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں ایک عبارت آپ کے سامنے اسی مکتوب شریف کی پڑھتا ہوں, بڑی مزیدار عبارت ہے, پھر مسئلہ حل ہوگا. آپ ایک جملہ سماعت فرمائیے. جو مجھے نتیجہ یہاں سے نکلا ہے نا وہ یہ کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل بیت کی محبت گھٹی میں پلائی گئی ہے, آپ کی خاندانی ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اہل بیت کرام کے ساتھ محبت خاندانی ہے. کیسے؟ آپ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا, یہ پہلے آپ کی عبارت مجدد صاحب کی. آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کے نزدیک جزو ایمان ہے. یہ ممبر اہل سنت کا ہے, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ ممبر اہل سنت کا ہے, عوام بھی اہل سنت کی ہے, یہاں بولنے والا عاجز بھی اہل سنت میں سے ہے, یہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں یہ بھی اہل سنت ہیں, اس اجلاس کا انعقاد کرنے والے بھی اہل سنت ہیں, یہ اہل سنت کا اجتماع ہے. اور بغیر فیس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت جزو ایمان ہے, جزو ایمان ہے. اس جملے کی قیمت آپ کو میدان محشر میں سمجھ آئے گی. مجدد صاحب فرماتے ہیں اس جملے کی قیمت آپ کو میدان محشر میں سمجھ آئے گی. یہ جملہ میرا نہیں ہے, مجدد صاحب کا ہے. آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت اہل سنت کے نزدیک جزو ایمان ہے, پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ مجدد صاحب فرماتے ہیں یاد رکھنا سلامتی ایمان لے کر اس دنیا سے جانے کی سب سے بڑی ضمانت اگر کوئی ہے تو وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت ہے. جو بندہ حضور کی آل کے ساتھ محبت رکھتا ہے نا, جتنی زیادہ محبت رکھنے والا ہے اس کے لیے سلامتی ایمان کی ضمانت اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی. یہ مجدد صاحب کی بات. اور اگلا جملہ جو آپ نے فرمایا یہ بات مجھے میرے والد گرامی نے کہی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ مجدد صاحب کو اہل بیت کی محبت جو ملی ہے یہ خاندانی طور پر ملی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی بزرگوار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان اور سلامتی ایمان کے لیے سب سے راسخ وابستہ اگر کوئی تعلق ضمانت ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ سرکار کی آل کے ساتھ محبت رکھتا ہو. فرمایا اکثر میں سنتا رہا, بڑی تلقین کرتے تھے اہل بیت کے ساتھ محبت کی.
فرمایا کہ جب میرے والد گرامی کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور جب نزا کی کیفیت طاری ہوئی میرے دل میں خیال آیا میں اپنے والد گرامی سے پوچھوں کہ حضور آپ ساری زندگی اہل بیت کی محبت کا لوگوں کو دم بھرتے رہے اور سکھاتے رہے، اس وقت کیا کیفیت ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس وقت اخروی جہان سے تعلق زیادہ قریب ہو گیا اور جانے آفرین جو ہے وہ نکلنے کے قریب آئی، تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس وقت قرب کی کیفیت میں یعنی مرض الموت کے آخری لمحات میں آپ فرماتے ہیں میں نے والد گرامی سے کہا کہ حضور ساری زندگی آپ نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا، اس وقت کیا کیفیت ہے؟ فرمایا میرے والد گرامی فرمان لگے بیٹا بندہ اس وقت اہل بیت کی محبت میں غرق ہے، بندہ اس وقت اہل بیت کی محبت میں غرق ہے، یہ لفظ ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے، بندہ اس وقت اہل بیت کی محبت میں غرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہا اور اس کے کچھ دیر کے بعد میرے والد گرامی کا وصال ہوا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے جو افکار میرے والد گرامی نے مجھے پڑھائے تھے، میرے والد کا وصال بھی انہی نظریات انہی عقائد پر ہوا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، سلامتی ایمان کے ساتھ آپ اس دنیا سے گئے۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، ذرا یہ نتیجہ ہے گفتگو کا، بس آخری میرے کلمات ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا، صرف اتنی بات مجھے بتائیے، جو بندہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں، میں اس وقت عمومی طور پہ اہل سنت کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جو بندہ یہ تسلیم کرے کہ میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد نظریات مانتا ہوں، تو کیا پیچھے پھر کوئی بات رہ جاتی ہے بندہ اس کو کہے کہ یہ ناسبی ہے؟ وہ بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے میں نقشبندی ہوں اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر کاربند ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مجدد صاحب کا ہے، شیخ محقق کا ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے، یہ چار شخصیات کا نام لے کر جو بندہ یہ بات کہے کہ میں اس نظریے پر کاربند ہوں، تو مجھے بتائیے بھلا اس کے نظریات کے تحقیق کی پھر ضرورت رہ جاتی ہے کہ بندہ اٹھ کر کہے کہ جناب یہ نسبی ہے، یہ اہل سنت میں سے نہیں رہا، یہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت کی محبت سکھائیں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی محبت سکھائیں، شیخ محقق اہل بیت کی محبت سکھائیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت کی محبت کو جزو ایمان کہیں، اور ان چار شخصیات کے بیان کیے ہوئے اعتقادات نظریات کا حامی بندہ آپ اس کو کہیں گے ناسبی ہو گیا، اہل سنت میں سے ہی نہیں رہا، اس کا مطلب یہ کہ انتشار تو ہمارے اپنے اندر سے اٹھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آخری جملہ سنیں، بات ختم۔ آپ نے ایک جملہ بہت بڑا کہا، حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ نے عبادت کی، ساری زندگی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، تو آپ جس وقت وصال ہوا نا تو ولایت کے ایک خاص مقام پر تھے، ولایت کے خاص مقام پر تھے۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا ظاہر عبادت ریاضت کے احکام اس وقت ختم ہو گئے نا، اب تو آپ مکلف نہیں رہے۔ حضرت اویس قرنی اپنی قبر میں احکام شرعیہ کے مکلف نہیں رہے، آپ نماز روزہ ان پر اٹھا لیا گیا۔ فرماتے ہیں عبادت ریاضت کر کے جو مقام ولایت اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ ختم ہوا، وہ مکمل ہو گیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ ساری زندگی یاد رکھنا، جو ساری زندگی عبادت ریاضت کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت کا مقام ملا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وحشی بن حرب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے قاتل تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، جس وقت کلمہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پہلی نگاہ جب کلمہ پڑھاتے ہوئے حضور کی ان پر پڑی تھی تو اللہ نے اویس قرنی سے اعلیٰ مقام پہلی نگاہ میں ان کو عطا فرمایا تھا، اس کے بعد ترقی ابھی رہے گی۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں بات پوری نہیں کرتا، صرف ایک مثال آپ کو میں نے سمجھائی، خلاصہ کلام صرف یہ ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا، آپ عوام اہل سنت ہیں، سبق آپ کو پڑھا دیا ہے میں نے نہیں، میں تو ناقل ہوں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ ہم اس بات پر کاربند ہیں جو نظریات عقائد حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرما دیے ہیں، ہم ان پر کاربند ہیں ہر اعتبار سے، اور جو بندہ ان عقائد نظریات پہ کاربند ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے، عالم ہے یا عوام میں سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کیے ہوئے نظریات میں سے سر منہ بھی انحراف کرتا ہے بغیر دلیل کے، سر منہ انحراف کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کہا جائے گا حق بجانب ہوں گے ہم یہ کہنے میں کہ اب یہ اہل سنت میں سے نہیں رہا، اس لیے کہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ کے افکار پر سند تھی، جو ان کا ماننے والا ہے یہ اہل سنت میں سے ہے، نجات یافتہ جماعت میں سے ہے، اور جو ان نظریات کا مخالف ہو جائے گا وہ اہل نجات یافتہ جماعت میں سے نہیں رہ جائے گا۔ گزارش میری سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں
جو صحیح نظریات ہمارے ائمہ کرام نے ہم تک پہنچائے ہیں ہمیں ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت میں ہمیں، ان کے غلاموں میں ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔